ایکسپوجر اور مائنڈ سیٹ لوگوں کا مختلف ہوتا رہتا ہے. تھنکنگ اباؤٹ ویئر دا فیوچر از گوئنگ، الٹیمیٹلی آپ کی جو کامرس ہے اس اسٹیٹ میں آ جائے گی کہ آپ کو شہر کے اندر جو انوینٹری ہے وہ آپ کو بیسکلی سیم ڈے اور ود ان اے فیو آورس بیسکلی مل سکے گی. سو آئی تھنک اے فیو تھنگس آئی ہیو بن رانگ آن. مڈل کلاس ان پاکستان ہیز ناٹ گرون. پاکستان از ون آف دا چیپسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ ٹو ایکچولی لیو ان. اتنی بڑی آپ کی آبادی ہے، اس کو پہلے فوڈ سیکورٹی تو لا کے دو تاکہ آپ کو ہر سال بیسکلی جا کے کنک نہ امپورٹ کرنی پڑے. میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں بیسکلی جو سرمایہ کاری بند ہو جائے گی. السلام علیکم جی، دس از کنول مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف CXO پوڈ کاسٹ. آج کا پوڈ کاسٹ میرے لیے اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ میرے ایک مینٹور ہیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ عرصہ کام بھی کیا ہے. ون آف دا لیڈنگ پرسنالٹی ان اسٹارٹ اپ انڈسٹری آف پاکستان، فاؤنڈر اینڈ CEO آف بائکیا، منیب ماہر. السلام علیکم منیب، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ فلی میں نے نام آپ کا ٹھیک پروناؤنس کیا ہوگا. سو تھینک یو سو مچ منیب فار جوائننگ دا پوڈ کاسٹ ٹوڈے. پلیزر. تو ہم کچھ انیشلی بات کر رہے تھے کچھ ٹاپکس کے حوالے سے، اور ہم نے خیر بائکیا کا جرنی آپ کی ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ پہ ہم نے سنا ہوا بھی ہے. بٹ انیشلی ہم لوگ پہلے بھی ایک بار بات کر رہے تھے کہ یو آر فرام پنڈی اینڈ دین یو لو ٹو بی ان پنڈی بٹ یو آر لیونگ ان کراچی. کیا ڈائنامکس پرائمریلی تو میں یہ سمجھنا آپ سے چاہوں گا کہ بیکاز آپ کا تو نیشن وائڈ ہے، بائکیا ایک ایسا نام ہے جو کہ آئی تھنک پاکستان میں ہر کوئی جانتا ہے. تو کیا آپ ویسے ریجنل ڈفرینسز دیکھتے ہیں کہ اچھا کراچی کا ایک ڈفرینٹ بیہیویئر ہے، پنجاب کا ایک ڈفرینٹ ہے، پنڈی، اسلام آباد اینڈ ادر ایریاز؟ جی، جب آپ پنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اگر بزنس کوئی شروع کرنا ہے تو میں نے ریسٹورینٹ شروع کرنا ہے. ہاں رائٹ. کھانے پینے کا بہت ہے کیونکہ بیسکلی جو سوچ ہے لوگوں کی وہ سٹی لیول کی ہے سوچ. اگر آپ لاہور میں ہوں گے تو لاہور کے لوگ اکثر کہیں گے جی ہم نے پنجاب میں جو ہے اس کی ساری ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. کراچی میں جب آپ ہوں گے تو آپ سوچیں گے کہ میں نے پورے ملک میں ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے یا میں نے ایکسپورٹ کیسے کرنی ہے. لیکن آئی تھنک اگر آپ اپنے یہ اکراس دا بارڈر ملکوں کو دیکھنا شروع کر دیں، بیسک چاہے چائنا ہو جائے وہ انڈیا ہو جائے، تو ان کی مینٹالٹی اب جو ہے ایوالو ہوگی ہے انٹو سیلنگ، اسینشلی سیلنگ ٹو دا ورلڈ. تو آئی تھنک جیوگرفی کی انوائرمنٹ میں لوگوں کے انٹرسٹ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ فرق کم ہوتا جا رہا ہے اب، کیونکہ ایکسیس ٹو انفارمیشن، ویڈیوز، ٹریول اتنے آسان ہو گئے ہیں. اب ہر بندہ بیسکلی ویڈیو کالز بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو آئی تھنک یہ ڈفرینسز کم ہوتے جائیں گے اوور ٹائم. But at least in my experience over the last 10-20 years, I've seen کہ یہ ایکسپوجر جو آپ کا ہے وہ جتنے آپ بڑے شہر میں جائیں گے، جتنی کمپیریٹیو انوائرمنٹ میں جائیں گے، ادھر ایکسپوجر اور مائنڈ سیٹ لوگوں کا مختلف ہوتا رہتا ہے. یہ میں ایگری کرتا ہوں. بٹ اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ پاکستان میں اوبر تھا، کریم انٹر کر گیا تھا، اس ٹائم پہ ایک بڑا نیش آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جی میں بائک پہ ہی کام کروں گا، واز اٹ ڈیفیکلٹ یا کیا مائنڈ میں آیا تھا کہ نہیں آپ نے اس میں آپ کو اتنا کوئی اسکیل نظر آیا تھا کہ یہ اتنا ہو سکتا ہے، اتنا ایکسپینڈ ہو سکتا ہے؟ اور ابھی اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک جو انیشلی آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں انٹرنیٹ جب ہم نے دراز شروع کیا تھا تو اس وقت انٹرنیٹ پرائمرلی آپ کا لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ بیسڈ یوزیج تھی. موبائل واز کمنگ لیکن واز اسٹل ویری ارلی، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ارلی 2012 وغیرہ کے لگ بھگ. اینڈ بائی دا ٹائم آئی لیفٹ دراز اٹ واز 2016, the summer of 2016, اور اس وقت تک موبائل had started to pick up and gain significant traction. لیکن یہ کہ آپ کی جو انٹرنیٹ کی یوٹیلائزیشن ہے، اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں کتنی زیادہ ایوالو ہوئی ہے اور کتنی زیادہ انکریز ہوئی ہے، رائٹ.
پہلے جو آپ کے والدین تھے وہ بھی واٹس ایپ پہ اتنے شاید نہ ہوتے ہوں گے, لیکن اب تو وہ واٹس ایپ کے بغیر رہ نہیں سکتے. ہاں تو اب نارمل لوکل کال بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ واٹس ایپ پہ ہی کرتے ہیں. بالکل. ہاں تو آئی تھنک a lot of things are changing and the idea was کہ دراز کے بعد خاص کر کہ اب جی پی ایس ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کے ہم نے دراز کے لیے جو ڈلیوری فلیٹ بنائی تھی اس ڈلیوری فلیٹ کو آپ جو ہے کسی طرح ایکسیسیبل کر سکو بیسکلی فار ایوری ون تھرو جی پی ایس ٹیکنالوجی. سو دیٹ واز دی آئیڈیا. اینڈ جب اس کے کمپیریبلز دیکھنے شروع کیے دنیا میں تو انڈونیشیا میں خاص کر بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا تھا, اور اس پہ بیسک زیادہ تر جو کام ہو رہا تھا وہ بائک ٹیکسی کا ہو رہا تھا. انفیکٹ ہمارا جو انیشلی پریمس تھا وہ یہ تھا کہ most people in Pakistan will use this for delivery as opposed to basically motorbike taxi. لیکن in contrast basically motorbike taxi grew, even though کوئی کلچر نہیں تھا پاکستان کا پہلے, grew by leaps and bounds and became the dominant use case for basically ride sharing. In fact آج بھی اکثر لوگ جب رائڈ شیئرنگ کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اسیوم کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈومینیٹنگ کار مارکیٹ ہی ہے, اینڈ دیٹ از ٹرو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن دا بائک ٹرانزیکشن نمبرز آر سگنیفیکنٹلی ایٹ پار ود دا کار نمبرز. سو اینڈ دا پریمس یہ بھی تھا کہ جیسے لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز آئیں گے, پیپل اسٹل ہیو ٹو موو فرام اے ٹو بی. واٹ کین بی این افورڈیبل وے ٹو کنیکٹ پیپل ٹوگیدر, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بیسکلی آپ کا کیونکہ نہیں سیٹ اپ ہوا ہوا اور بڑے پیمانے پہ نہیں ہے, ریلیٹیولی نیو فنومینا ہے, اور اٹ ڈزنٹ سالو فار لاسٹ مائل. ٹھیک ہے, مطلب آپ اگر بالفرض شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے جا رہے ہیں, آپ میٹرو بس پہ بھی چلے جائیں گے, لیکن بیسکلی آپ کا جو فرسٹ مائل ہے وہاں تک پہنچنا, بس اسٹاپ تک پہنچنا اور بس اسٹاپ سے بیسکلی اپنے دفتر یا کام تک پہنچنا, وہ کورڈ نہیں ہوگا. سو دیٹ ہیز ٹو بی سالو بائی آن ڈیمانڈ موبلٹی. اینڈ سو Pakistan had a lot of motorbikes. Pakistan had, when I started, it was north of 17 million. I think now north of 20 million motorbikes, right? So اگر آپ اس کا comparison basically data perspective سے دیکھیں, پاکستان میں cars جو 4 wheelers ہیں ان کو 4-5 million ہیں. تو 2 wheelers outnumber 4 wheelers by 4x. And if you look at the growth in 2 wheelers is averaging anywhere between 1 million and 2 million basically vehicles added to the country every year. Oh, اچھا. So supply side iski basically jo hai was generally looking good, right? And I believed that at that time the middle class in Pakistan would continue to grow, and what would be affordable for the middle class would be motorbike taxi, because it would allow people a cheaper alternative to a rickshaw to get from A to B. لیکن in addition to that ایک اور بھی جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ آج ای کامرس جو ہے وہ دراز جو کر رہا تھا وہ نیشن وائڈ ای کامرس کر رہا تھا. تو اگر آپ یہ تھوڑا سا سوچیں کہ علی ایکسپریس سے آپ کچھ آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو بیسکلی 3-4 ہفتے تک کچھ ملتا ہے, رائٹ. اب کچھ نئے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جیسے ٹیمو ہے, اس کا آپ کو بیسکلی پروڈکٹس 10 days to 2 weeks تک مل جاتے ہیں. دراز کے پروڈکٹس آپ کو جو ہے وہ ہفتے تک مل جاتے ہیں, رائٹ. بٹ if you are thinking about where the future is going, ultimately آپ کی جو کامرس ہے وہ اس اسٹیٹ میں آ جائے گی کہ آپ کو شہر کے اندر جو انوینٹری ہے وہ آپ کو بیسکلی سیم ڈے اور ود ان اے فیو آورس بیسکلی مل سکے گی. So the idea was let's jump on the bandwagon of the internet and
and let's hope that the middle class grows, and that middle class will have more spending power for both commerce and for basically faster mobility. एक्सलेंट. सो अगेन मेरे ख्याल में इसमें भी एक रिस्क इन्वॉल्व था जब बाइक ही आपने स्टार्ट किया, बिकॉज आपके दूसरे कंपटीटर ने सिर्फ एक सर्विस इनेबल करनी थी और वो वो आ सकते थे, बट आपने एक एरिया को आइडेंटिफाई किया. एंड देन द दराज टाइम एज वेल, बिकॉज दराज के वक्त पाकिस्तान में ई कॉमर्स कोई बहुत ज़्यादा बूम पे नहीं था, और आप लोग एक ट्रेंड सेटर बने, दराज एक ट्रेंड सेटर बना, और उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स आए दराज के बाद. बट ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी वाइज डिसीजन होती है कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं. एक मैं समझता हूँ कि खाली इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फ्रॉम पेमेंट्स टू, और मैं ये भी समझता हूँ कि उनका जो रिटर्न मैकेनिज़्म होता है कि आपका जो सामान वापस आता है वो भी एक काफ़ी बड़ी एक लायबिलिटी होता है फॉर द ई कॉमर्स एज़ वेल. इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए, बिकॉज हमारे पास ई कॉमर्स का वो चैनल्स नहीं है, COD पे हम ज़्यादातर बेस कर रहे थे, फिर और भी बहुत सारी लॉजिस्टिकल इश्यूज़ भी थे. पाकिस्तान इज़ अ डिफ़िकल्ट मार्केट फॉर द ई कॉमर्स एज़ वेल, और मैंने बहुत सारे देखा कि अभी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो निकल भी गए हैं मार्केट से. फिर एक दूसरा एरा भी आया जिस टाइम पे फिर लॉजिस्टिक्स में बहुत सारे लोग आ गए, जो राइड शेयरिंग है उसमें पता नहीं, मुझे नाम लेना नहीं चाहिए नहीं, बट ये कि वो भी फिर वाइप आउट हुए, फिर और बहुत सारा. तो ये सस्टेन करना उस इंडस्ट्री में, इज़ इट समथिंग कि आपने रिसर्च वर्क किया और आपने एक एरिया आइडेंटिफाई किया कि हाँ नहीं यार ये हम कर लेंगे, क्या चीज़ थी पीछे? देखें जी, प्रेमिस तो यही था ना कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की डेफिनेशन हर बंदे की बेसिक डेफिनेशन तो वो फ़र्क क्या है. जो उसकी मेरी मंथली डेफिनेशन अर्निंग ये है? है, अच्छा, हाँ, मेरी okay. जो डेफिनेशन ये है कि अगर आपके हाउस होल्ड के पास एक्सेस टू वन मोटर बाइक है, ठीक है, वन व्हीकल है, बट लेकिन टू व्हीलर है, तो आप मिडिल क्लास हो. अगर आपके पास एक्सेस टू बेसिकली फोर व्हीलर या कार है, तो आप बेसिकली अपर क्लास हो. Okay. राइट. And lower class is people basically who can't even afford a motorbike, right? So for example, why does someone work as a guard, right? It's because they can't muster together basically enough money to essentially get a motorbike to do some job, which can take them to a factory or to take them to basically give mobility rides or delivery basically do jobs, तो प्रेमिस ये था कि बेसिक पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है वो ग्रो करेगी, और आपकी आबादी जो है बेसिकली, आबादी तो आपकी बहुत बड़ी है, राइट, और वो आबादी जो है वो बेसिकली उसको एक्सपोजर इंटरनेट के ज़रिए जो है वो उसका एक्सपोजर बढ़ता रहेगा. एंड if I look at the last 10 years or so, so I think a few things I've been wrong on. The middle class in Pakistan has not grown. ठीक है. जहाँ मिडिल क्लास थी वो लगभग वही है. इनफैक्ट डिस्पोजेबल इनकम लोगों की जो है वो फर्दर थोड़ी सी कंप्रेस हुई है, राइट. आबादी लेकिन फिर भी है, आबादी काफ़ी बड़ी है. आबादी जो है वो प्रिडोमिनेंटली जिसका एक्सपोजर है वो 3 शहरों में, ठीक है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में. अगर आप पाकिस्तान की आबादी ले दें, कह दें जी 250 मिलियन लोग हैं, तो उसमें से कोई 12-15% बेसिकली जो हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लोग हैं, राइट. So I did believe and I continue to believe कि बेसिक पाकिस्तान की जो ग्रोथ आएगी वो बेसिकली शुरू बेसिकली इन 3 शहरों से होगी. सही. ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, या बेसिकली आपकी हाउस होल्ड इनकम की ग्रोथ हो. तो I think that has happened, लेकिन it has not happened
to the extent basically we had kind of planned, right? Okay. And I think, forget us, basically this is the case with everyone, right? I think कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया फॉर चीप लेबर, चाहे वो टेक्सटाइल होगी या सॉफ्टवेयर होगी, वो फिर भी वारे में रहें, और वो एक एडवांटेज उनको बेसिकली बरकरार रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू एक्चुअली लिव इन. आज भी आप बेसिकली पाकिस्तानी शहरों को कंपेयर भी करें इंडिया के शहरों के साथ, तो पाकिस्तानी शहर बहुत सस्ते हैं निस्बतन. कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है पाकिस्तान में. तो आई थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडवांटेजेस हैं, लेकिन बेसिकली आपकी जो इनकम लेवल्स हैं वो राइज नहीं हुई, राइट? और जब तक ये इनकम लेवल्स राइज नहीं होंगी तब तक बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ेंगी नहीं फॉर कॉमर्स, राइट? you could presume कि इस आबादी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा फॉर सर्विसेज, राइट? कि वो अपनी सर्विसेज दुनिया में बेचना शुरू करें. लेकिन बेसिकली अभी भी वो बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं हो रहा, राइट? सो फ्रीलांसर्स हैव गॉटन टुगेदर जो अपनी सर्विसेज बेसिकली प्लेटफॉर्म्स पे ऑफ़र कर रहे हैं, या किसी न किसी तरह अगर उनका कांटेक्ट हो जाता है किसी के साथ तो डायरेक्ट भी हो जाते हैं. लेकिन इट हैज़ नॉट स्केल्ड लाइक फ़िलीपींस में स्केल हुआ है. और फ़िलीपींस में एडवांटेज एक और भी है कि उनकी अंग्रेज़ी बेहतर है हम लोगों से. अच्छा, राइट. सही. इंडिया का एडवांटेज ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग एजुकेट होने शुरू हो गए थे आज से 10 साल पहले, और जो आउटपुट थी बेसिकली लोगों की वो बहुत ज़्यादा थी, और वो सारी की सारी आउटपुट दुनिया की तरफ बेसिकली गियर करी थी अपने आप को फॉर ईदर टेक जॉब्स ओवरसीज और फॉर आउटसोर्सिंग जॉब्स टू इंडिया. एंड आई थिंक जो हमारा डिसएडवांटेज हुआ कि 10 साल पहले हम लोग वॉर ऑन टेरर के बेसिकली चक्कर में फंस गए और अड़ गए, जिसकी वजह से बेसिकली इंटरनेशनल कंपनियां, वेस्टर्न कंपनियां ख़ासकर, जो अपना कोई ना कोई सेटअप इंडिया में सेटअप कर रहे थे या रोमेनिया में सेटअप कर रहे थे या फ़िलीपींस में कर रहे थे, उन्होंने उस पैमाने पे बेसिकली पाकिस्तान में सेटअप्स नहीं किए, राइट? और इसका मेरे ख्याल में वॉर ऑन टेरर का जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, आई डोंट इवन थिंक हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं. कि हम तो इस बात पे खुश हैं कि जी मुशर्रफ के टाइम पे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान डॉलर भेज दिए, जिससे रियल एस्टेट की प्राइसेस पाकिस्तान में बबल हो गई. लेकिन all of this does not generate any dollars into the country after the first investment, right? even जो organizations पाकिस्तान में थी उन्होंने भी वाइंड अप किया है, और तो बहुत most of them have closed, चले गए यहाँ से. Because पाकिस्तान देखें, आप और मैं तो यहाँ रहते हैं और हमारा तो ये वतन है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, डॉलराइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है डिवैल्यूएशन के साथ, राइट? और डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट बेसिकली लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स पे भी हुआ है, राइट? क्योंकि पहले अगर आप बिल फर्ज महीने के आप कमा रहे थे $100, राइट? तो आज आप महीने के बेसिकली कमा रहे हो $60, राइट? सो डॉलर टर्म्स में आपकी इनकम रिड्यूस हो गई है और अखराजात आपके बढ़ गए, क्योंकि बेसिकली दुनिया में इन्फ्लेशन आ गई है, राइट? बिकॉज वी वेंट थ्रू अ टाइम वेयर ख़ासकर कोविड से पहले और कोविड के दौरान the United States printed a lot of money, right? Which drove a lot of money supply into the world, right? That money supply made itself to investments globally as well. So a lot of the frontier market investments, there were a lot of frontier market investments जिसमें पाकिस्तान को भी बड़ा एडवांटेज हुआ, काफ़ी पैसे आए. अच्छा. लेकिन बेसिकली जिस दिन
इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ हुए अमेरिका में, तो वो जो बेसिकली इनफ्लो ऑफ कैपिटल है वो रुक गया है. वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं रुका, वो एक्चुअली पूरी दुनिया के लिए जी रुक गया है, बिल्कुल. राइट. और अल्टीमेटली अब जितना इन्वेस्टर है वो देख रहा है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ बेहतर है, राइट. सो टेक्नोलॉजी में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि प्रिजम्पशन ये है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला के आप कोई भी चीज़ जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं. And you know, the reason why capital was making itself into frontier geographies was कि growth जो थी वो आपको वेस्टर्न या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में वो आपकी ग्रोथ उस परसेंटेज पे ग्रोथ नहीं हो रही थी जिस परसेंटेज पे बेसिकली कैपिटल को रिटर्न रिक्वायर्ड था. बिल्कुल. ठीक है. तो वो कैपिटल जो है वो दूसरे ममालिक में जाना शुरू हुआ ताकि उधर से कोई ग्रोथ आ सके उस कैपिटल की. लेकिन जहाँ डिवैल्यूएशन हो जाती है तो बेसिकली वो ग्रोथ कट हो जाती है. एक तो बात ये होगी, और दूसरी बात ये होगी कि ये मेरा बेसिकली एक इन अ सेंस फियर ही है कि हो सकता है कि हमने जो अपॉर्चुनिटी है ना, जो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है अपनी लेबर की, राइट, क्योंकि इंडिया ने बेसिकली अपनी लेबर की अपॉर्चुनिटी इनकैश की है पिछले 20 सालों में. एग्जैक्टली. और जो इसका जो बेसिकली पीक आई है वो तकरीबन 10 साल पहले आई है, राइट. और 10 साल पहले तो हम जंग लड़े थे, राइट. so I think basically return on investment in a dollarized investment is now going to begin to get questionable in the age of AI. Okay. Right? Because a lot of people are talking about AI, like I don't know a lot about it, but fundamentally I think what AI does is it solves things faster. हाँ. It accelerates things. वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कि ठीक है ये एक छोटा सा प्रोसेस है, अब मैं इसको ज़रा फास्टर वे में कर देता हूँ. And it solves it in a cheaper way. Yeah. Right? तो if it solves it faster and in a cheaper way, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप इंडिया में या पाकिस्तान में बेसिकली एक बंदा जो कि टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलता है उसके साथ आप काम करो, right? I mean, when, for example, Tesla started showcasing their robots, the humanoids, right? And I don't know क्या $20,000 उन्होंने कहा है कि $30,000 का बेसिकली ह्यूमनॉइड होगा, राइट. अब ये आपका टेस्ला का बेसिकली ह्यूमनॉइड कोई $30,000 का होगा. आप ये सोचें कि कुछ सालों में चाइना से ह्यूमनॉइड जो है वो बेसिकली मेरे ख्याल में $300 का होगा. चलो 300 का नहीं हुआ, $10,000 का होगा. आप ये सोचें कि $10,000 यानी 30 लाख रुपए में आप एक ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो कि आपके सारे काम कर देगी. आपकी घर पे सफाई भी कर सकेगी, लेकिन आपका सेक्रेटरी भी बन जाएगी, राइट. आपका ड्राइवर भी टेक्निकली बन सकता है, आपका लॉयर भी बन सकता है, राइट. सो सडनली नाउ वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कंसल्टेंट हो गया आपके पास एक 24 आवर्स का. सडनली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समवन हु, लेट्स से पाकिस्तान में ड्राइवर बेसिकली विल कॉस्ट अबाउट $100 a month, राइट. Annually basically that costs you about $1,200. Food, housing आप combined करें $1,500, उसकी छुट्टियाँ बीमारियाँ वो अलग है. So ये आर्बिट्राज आपके पास तब तक है जब तक बेसिकली एक ह्यूमनॉइड का कॉस्ट जो है वो बेसिकली $5,000 से नीचे नहीं आता. ओके. राइट. एंड द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग, मेरे ख्याल में अगले 10 साल तक बेसिकली a human person in a frontier geography
will not necessarily be more cost advantageous relative to basically a humanoid. Or this means کہ basically آپ کی جو اتنی بڑی آبادی ہے اس کو آپ نے کسی نہ کسی کام پہ لگانا ہے, اور وہ کام اگر آپ نے فگر آؤٹ نہیں کیا تو وہ ایٹم بام ہے. کیونکہ آپ نے یاد ہے ہم نے فیس بک پہ یہ بات کی تھی جب آپ نے ایک پوسٹ لگائی تھی, تو میں نے بھی اس میں ایک وری شو کیا تھا, بیکاز ایٹ دا ٹائم ہم تمام اسپیچز میں یہی بولتے ہیں کہ وی ہیو اے پوٹینشیل کہ جی 60% ہمارے پاس یوتھ ہے, ان کو یوز کہاں کرنا ہے. سو یہ ایک ٹائم آئے گا, بیکاز ہم ان کو انگیج نہیں کر رہے ہیں ڈسپائٹ آف ٹک ٹاکس اینڈ آل دیز کانٹینٹ وی آر ڈوئنگ, بٹ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پہ ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور ان کو انگیج کرنا, جابس دینا. بٹ پاپولیشن ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. دیکھیں جو آپ کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سختی سے چینجز لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیٹس ریکگنائز کہ بھائی ڈیموکریسی ہیز بین راکی فار پاکستان, ٹھیک ہے. ڈیموکریسی پاکستان کے لیے واللہ عالم چلی ہے نہیں چلی, آگے چلتی ہے نہیں چلتی, رائٹ. تو آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ ریکگنائز کر لیا ہے کہ دیر آر ادر ویز آف رننگ این اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ چائنا کا ایگزامپل لے لیں, انہوں نے بھی ایک طریقے سے بیسکلی اپنی عوام کو چلایا ہے اور وہ بھی کامیاب رہا ہے, رائٹ. سو وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ ہم نے یہ گھر کیسے چلانا ہے, رائٹ. لوگوں کے کہنے پہ چلانا ہے یا بیسکلی کوئی اپنا طریقہ نکالنا ہے یا اپنے اپنے ہمسایوں کے بیسکلی. منیب یہ پلاننگ کون کرے گا, یہ سب سے بڑا ایک وہ چیز ہے کہ یہ پلاننگ کون کرے گا اور لانگ ٹرم پلاننگ کون کرے گا, اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا. سو ابھی ہم بات کر رہے تھے جیسے آپ نے کہا کہ وی نو دا پرابلمس, جی سولوشنس کیا ہیں. جی دیکھیں جی, میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان میں بہت زیادہ ڈیسیژن میکرز ہیں, ہر چیز میں ڈیسیژن میکر. اگر آپ کراچی آ جائیں, کراچی میں بیسکلی پیپلز پارٹی کراچی نہیں چلاتی, رائٹ. مطلب ڈفرینٹ ادارے جو ہیں وہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ڈفرینٹ علاقے انڈیپینڈنٹلی رن کرتے ہیں, رائٹ. اینڈ آئی تھنک ملک کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ پچھلی حکومت دیکھ لیں, جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اتنی کمیٹیاں بنی, اتنے لوگوں کو بلایا, اتنی رائے لی اور بنا کچھ نہیں, رائٹ. اور جو ایڈوائس دینے والے لوگ ہیں وہ بزی لوگ ہوتے ہیں, رائٹ. اور وہ ایک دفعہ ایڈوائس دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے بھائی چھوڑ دو, تو پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ ایڈوائزرز رہ جاتے ہیں جو کہ بیسکلی اپنے لیے کوئی نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, رائٹ. سو اینڈ دین ایگزیکیوشن کون کرے, وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے دے تو دیا, آپ اس کو کرے گا کون. بالکل, ایگزیکیوشن کون کرے. سو I think the establishment in Pakistan can help in executing things quickly. تو اور یہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, رائٹ. وی ہیو اے ویری اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ جو آج فیصلہ کرے کہ جی میں نے پاکستان کے لیے ویزا آن ارائیول پوری دنیا میں ویزا آن ارائیول کر دینا ہے. کسی کو کوئی آن لائن فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پاکستان میں آنا چاہتا ہے آ جائے. تو آپ یقین مانیں کہ پاکستان جو ہے وہ چلو نیکسٹ تھائی لینڈ نہیں ہوگا تو نیکسٹ ٹرکی بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے نا وہ اب ہر جگہ ٹریول کرتے ہیں اور وہ ایک نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈ رہے ہیں. اور پاکستان ہیز اے لاٹ آف جیوگرافک ڈیورسٹی اینڈ پاکستان ہیز اے لاٹ آف ویری ہاسپٹیبل پیپل کہ آپ یقیناً چاہے وہ فقیر گورا ہوگا یا امیر چائنیز ہوگا, آپ یقیناً بیسکلی لوگوں کو اس ملک میں بلا کے ان سے ڈالر لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ہمیں ہپیز نہیں چاہیے, ہمیں فلانے لوگ نہیں چاہیے. بھائی کیوں نہیں چاہیے, آپ کو ڈالر چاہیے,
مگر ہماری سیکیورٹیز ہوتی ہیں نا, وہ تو سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے جو آ رہا ہے اس کی پہلے. دیکھیں آپ کہاں؟ چائنا میں لینڈ کریں نا تو آپ پہلی چیز امیگریشن کاؤنٹر پہ نہیں جائیں گے, آپ ایک ATM ٹائپ مشین میں جائیں گے جہاں بیسکلی آپ کی سارے ہاتھوں کی فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اور آپ کی کیمرے سے آنکھوں کی بھی بیسکلی تصویر لی جائے گی. اور جب تک آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچتے ہیں تو ان کے پاس وہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے, اور امیگریشن کاؤنٹر سے آپ نکلتے ہیں تو آپ جیسے ہی باہر جاتے ہیں تو آپ کو سم دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی جتنا کوئی ٹریولر ہے, اور سم دیتے ہیں بیسکلی بیگیج چیک سے پہلے, یا تو بیگیج چیک کے علاقے میں یا اس سے پہلے, تاکہ آپ جیسے ہی لینڈ کرو اس ملک میں آپ کو ٹوٹلی فنگر پرنٹ, آئی پرنٹ, فیشل پرنٹ کر لیا, اور آپ کو ایک سم دے دی جو آپ کو ٹریک کرے گی بیسکلی آپ کے پورے ڈیوریشن میں آف ٹریول میں. اور وہ ڈسپوزیبل سم ہوتی ہے, وہ تب تک ویلڈ ہوتی ہے جب تک کہ آپ کا ویزا ویلڈ ہوتا ہے. آپ دبئی بھی جائیں تو دبئی میں بھی بیسکلی آتے ہی آپ کو پہلے فری سم دیتے ہیں, فری سم دیتے ہیں. تو دیکھیں جی سیکیورٹی لائک سیکیورٹی کلیئرنس یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. دیکھو اگین جیسے آپ نے کہا کہ ہم پہ یہ مسلط تو رہا ہے کہ ٹیررزم رہی ہے یہاں پہ. اب وہ آتا ہے کوئی, اس کی اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے, وہ کہاں جاتا ہے اور اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. دیکھیں یہ تو گرانٹیڈ ہے کہ بھئی ہمیں یہ ڈر لگا رہے گا کہ کوئی کسی کو ٹارگٹ کرے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں لگتا کہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ اتنا زیادہ فلکس آئے گا تو ہمارے لیے ان کو مینیج کرنا کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے, اور پھر اگین ہم پھر وہ وار سچویشن میں آ جائیں گے. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کس نیت سے آ رہا ہے, لائک واٹ ورلڈ آر وی لیونگ ان. نیت سے مراد یہ نہیں ہے نا, مطلب آپ ٹیررزم کو کیسے کنٹرول کریں گے. اب وہ اس میں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہ آ کے یہاں پہ کیا کریں گے, ایکٹیویٹیز, ٹیررزم ایکٹیویٹیز, مثلا اسکیمس بہت سارے ہوتے ہیں. خیر ہمارے لوکلز بھی کرتے ہیں. آپ ہی بیسک پوری دنیا میں رہ گئے ہو جس کو لوٹنے کے لیے بیسکلی کوئی باہر سے آئے گا. ہاں دیکھیں اگر آپ, میں تو کہتا ہوں کہ آپ بیسکلی ہندوستان سے بھی لوگوں کو آنے دیں. تو سر پھر کیوں نہیں کنٹرول ہو آرام سے, مطلب یہ کیا وجہ ہے کہ آئے دن ہمیں یہ بتائیں یہاں بم دھماکہ ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو گیا, یہ پھر کیوں نہیں کنٹرول ہو آرام سے. دیکھیں جی ہمارے جو اپنے انٹرنل لوگ ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. ہمارے ایک اور جو چیز ہمیں کرنی چاہیے, ہمیں بیسکلی موبائل پہ کسی کو بھی اگر کوئی پیسے بھیجے نا, ٹھیک ہے, موبائل پہ آپ سم میں جب پیسے ٹاپ اپ بھی کریں, ٹھیک ہے, اس میں بھی بیسکلی اگر کوئی ٹیکسیشن نہ ہو تو آپ ہر بندے کے ساتھ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ڈیجیٹلی بیسکلی مانیٹر کرنا شروع کر دیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, پوری دنیا نے کیا ہوا ہے بیسکلی, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ کس طرح ہوگا, وہ تو ٹیلکوز تو ہیں جو وہ تو نہیں مانیں گے. کیا باتیں ہم کر رہے ہیں, لائک یو نو واٹ ورلڈ آر وی لیونگ ان. دیکھیں آج ایک ٹیلی کام کمپنی اور اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ آپ کنول جو ہے وہ کہاں رہتا ہے, کون سے کمرے میں رہتا ہے, اور کنول کا بیسکلی دفتر کا کمرہ کون سا ہے. کیونکہ بیسکلی آپ جی پی ایس اور انٹرنیٹ اور لوکیشن ڈیٹا کے تھرو آپ ڈیلی دیکھ سکتے ہو کہ بیسکلی رات کو 11 بجے کے بعد کنول کی لوکیشن کیا ہے صبح 6 بجے تک, ٹھیک ہے. اسی طرح بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہو کہ مہینے میں 30 دن نہیں تو چلو جی 10 دن کنول کہاں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہیے اگر ہمیں سیکیورٹی کا اتنا ڈر ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیٹا کو ہم استعمال کریں. اور دیکھیں جو باہر سے کوئی آ رہا ہے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم کسی فارنر کو ساتھ سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں تو بھائی لازم کر دیں کہ جی آپ بالفرض $20 پر ڈے پہ بیسکلی آپ کو ہم ایک ساتھ ایک گائیڈ دے دیں گے, ٹھیک ہے. اور گائیڈ لینا لازمی ہے, اور وہ گائیڈ والا بیسکلی آپ کا بے شک انٹیلیجنس کا بندہ ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ نے لازمی ہے کہ ایک بیسکلی ہتھیار سے لدا ہوا بیسکلی پولیسمن ساتھ دینا ہے جو ہر جگہ بیسکلی لوگ گھبرا رہے ہوں گے. تو آئی تھنک طریقے ہیں, اینڈ آئی تھنک
ہمیں اب جو ہے نا اس مائنڈ سیٹ سے نکل جانا چاہیے کہ جی ہمیں ٹیررزم کا ڈر ہے یا ہمیں ہندوستان سے بیسکلی ایسپیناج کا ڈر ہے. بھائی ہم دا بگیسٹ تھریٹ دیٹ پاکستان ہیز از اکنامک اینڈ فوڈ اینڈ واٹر سیکورٹی. ٹھیک ہے, اور وہ کرائسس اسٹارٹ ہو گئے ہیں. دا کرائسس ہیز اسٹارٹیڈ. پانی کے آپ یہ دیکھیں کہ بیسکلی آپ قرضوئی پہ قرضوئی پہ قرضوئی بنتے جا رہے اور آپ نے فنڈامنٹلز اپنے فکس نہیں کیے. فنڈامنٹلز آپ کے ہیں کیا جی؟ فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ جی آپ بہت زیادہ بیسکلی تیل امپورٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے, کون سا تیل امپورٹ کرتے ہو؟ سب سے زیادہ آپ امپورٹ کرتے ہو بیسکلی پیٹرولیم. اس کی آپ کو بیسکلی سیکیورٹی چاہیے. اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو کچھ سال انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اپنی لوکل انفراسٹرکچر میں, کیا وہ ہائیڈل ہو, کیا وہ سولر ہو, کیا وہ ونڈ ہو, اور آپ کو بیسکلی انرجی سیکیورٹی کرنی ہے تاکہ آپ یہ امپورٹ بلز ریڈیوس کرو. میں نہیں کہتا ختم کر سکتے ہو, لیکن آپ اس کو ریڈیوس کرو تاکہ آپ کا ڈالر آؤٹ فلو کم ہو. دوسرا, آپ نے اس پورے ملک کو بیسکلی آپاج کر دی ہے پام آئل میں تڑکے والی کڑھائیاں کھلا کھلا کے. ٹھیک ہے, 8 کے 10 بلین ڈالر کا بیسکلی آپ آئل امپورٹ کرتے ہو اپنے برادران ملکوں سے جو کہ ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا, یہ سارے ملک. ٹھیک ہے, بناسپتی آئل جو it's oil. And you know what new science is telling you is that this oil is terrible for your health and leads to very very high levels of heart attacks and diabetes. And جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ, آپ کی جو ایوریج ایج ہے وہ بیسکلی ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, رائٹ, کیونکہ آپ کے کھانے چینج ہو گئے ہیں. اب اس کا آپ آلٹرنیٹیو کیا کر سکتے ہو؟ اس کا آلٹرنیٹیو پہلی چیز تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ تیل کو مہنگا کرنا شروع کر دو تاکہ لوگ جو ہے نا یہ جو تیر رہا ہوتا ہے نا تیل, ٹھیک ہے, یہ تیرنا ختم کرے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں آدھا تیل تو آپ کا یہاں سے کم ہو جائے گا. ہاں, بٹ ہماری ایک جو مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم اس پہ اسپینڈنگ زیادہ کریں گے, باقی چیزیں جو ہماری ہیں. دیکھیں, آپ نے ایک بچے کو اگر آپ نے بیسکلی ایک بری عادت میں ڈالا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی آپ کیا کریں, بچہ ہی ہے ہمارا. یار یہ ماس اویئرنیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انڈیویجول ہے نا اس کا مائنڈ سیٹ بڑا ایک آئی ڈونٹ نو ایک اسکول آف تھاٹ ہماری کچھ ایسی ہے کہ ہماری اسپینڈنگ فوڈ کنزمپشن پہ عوام بچوں کی طرح ہے. ہاں, جن کو آپ کو بیسکلی حکمرانوں کو اس عوام کو کسی ایک راہ پہ لانا ہے. ٹھیک ہے, اس گھر کو چلانا ہے, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہمارے تو بچے ہیں ہی شیطان, تو کیا کریں. صحیح ہے, آج سے نہیں بچپن سے شیطان ہے. بٹ دیکھو منی, یہ اب ایویڈنٹ ہے, سوشل میڈیا پہ سب کو پتہ ہے, فزی ڈرنکس سے یہ ہوتا ہے, برگرز کھانے سے یہ ہوتا ہے, مایونیز کھائیں گے تو یہ ہوگا, فلاں ساری ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیڈ فیٹس جنریٹ کرتے ہیں, یہ خطرناک کھانا ہے, کینسر ہو رہا ہے, اور بہت ساری پریزروڈ کیمیکلز اور سب چیزیں, بٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے, ہم کنزیوم کر رہے ہیں. سگریٹس کو دیکھ لیں, سگریٹس ہم اس طرح پی رہے ہیں. جی اگین اسٹیٹ کیا کر سکتی ہے؟ اسٹیٹ بیسکلی یا تو ٹیرفس لگا سکتی ہے یا سبسڈیز کر سکتی ہے. ہم نے میٹھے پہ سبسڈیز کی ہوئی ہیں. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے, میٹھا کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. آئی تھنک جتنا میٹھا آپ اور میں کھاتے ہیں بیسکلی ہمارے دادا پر دادا وغیرہ اتنے نہیں کھاتے تھے, رائٹ. سو یو نو, سو آئی تھنک فرسٹ اینڈ فارموسٹ اتنی بڑی آپ کی آبادی, اس کو پہلے فوڈ سیکورٹی تو لا کے دو تاکہ آپ کو ہر سال بیسکلی جا کے کنک نہ امپورٹ کرنی پڑے, آپ کو بیسکلی دالیں نہ امپورٹ کرنی پڑے. اب کھانا تو بیسکلی آپ اپنا پورا کر نہیں سکتے, تو ٹرائی ٹو سالو دس فرسٹ. ٹھیک ہے, کنزمپشن دیکھیں, میری جب نوکری اگر جاتی ہے نا بیسکلی, تو میں پہلی چیز کیا کرتا ہوں, میں اپنے بیسک اخراجات کم کرتا ہوں. آپ کے اخراجات کم نہیں ہوئے, نہیں وہ نہیں ہو بلکہ بڑھ رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, سو پہلے تو آپ بیسکلی اخراجات کم کریں, پھر آپ اس عوام کو لگائیں, ان کو ایک زبان پہ لگا دیں. مسئلہ یہ ہے جی کہ میری امی پٹھان ہے تو وہ بیسکلی پشتو بولتے ہیں, میرے ابو پنجابی ہیں تو جی وہ بیسکلی پنجابی بولتے ہیں. پھر جی مولانا صاحب آتے ہیں وہ مجھے عربی سکھاتے ہیں. پھر جی بیسکلی میں اسکول جاتا ہوں تو ہر بندہ بیسکلی کہتا ہے جی اردو بولو, اردو میں سیکھنے پہ آتا ہوں. پھر جی جب میں میٹرک کرنے کے لیے آتا ہوں کہتے ہیں جی انگریزی سیکھو. او بھائی کتنی زبانیں سیکھوں گا میں, اور سندھی قاعدہ بھی سیکھو اور یہ بھی کرو, کتنی زبانیں سیکھوں گا میں. ڈسکریمنیشن تو ہے. سو آپ کو کچھ احکامات لینے پڑیں گے جس طرح سدرن انڈیا میں لیے گئے, اور یہ سارے انڈیا میں نہیں لیے گئے, یہ سدرن انڈیا میں لیے گئے, جو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ایک ہماری ایک لوکل لینگویج ہے,
لیکن بیسکلی جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن فار اس ول بی ان انگلش. ٹھیک ہے, اگر آپ نے لوگوں کو اس طرف لے کے جانا ہے, اگر آپ نے بیسکلی یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے انگریزی نہیں لے کے جانا ہے کیونکہ نہ جاپانی لے کے گئے, نہ چینی لے کے گئے, نہ عربی لے کے گئے, وہ ہر بندہ بیسکلی اپنی زبان میں موبائل پہ ٹائپ کرتا ہے. عربی بھی جو ہے نا, وہ سعودی بھی جو ہے وہ اپنی زبان میں ٹائپ کرتا ہے. ہم تو اپنی زبان میں ٹائپ نہیں کر سکتے بیسکلی کی بورڈ پہ. لنکڈن بھرا ہوا ہے, سعودی سارے عربی میں لگے ہوتے ہیں. بالکل. سو اگر آپ نے اردو پہ انویسٹ کرنا ہے تو بھائی آپ ساری کی ساری جو کمیونیکیشن ہے, چاہے وہ گورنمنٹ کمیونیکیشن ہے یا وہ بیسکلی کتابیں یا سارا ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس سارے کو ٹرانسلیشن پہ لے کے آؤ. جو کہ میرے خیال میں آپ کے ایک ٹائم پہ کیا تھا, جو اقبال وغیرہ کا ٹائم تھا, سر سید وغیرہ کا ٹائم تھا, اس ٹائم پہ یہ لوگ یہی تو کوشش کر رہے تھے, رائٹ. یہ کوشش کر رہے تھے کہ بھائی بیسکلی کسی نہ کسی طرح جو ہے نالج فرام دا ویسٹ کو لا کے اس کو بیسکلی ایک ایسے فارم میں لے کے آئیں تاکہ جو ہے ہندوستان کے مسلمان جو ہیں اس کو کنزیوم کر سکیں. تو یا تو آپ وہ انیشیٹو لیں, اور وہ یہ دیکھیں آپ کہیں نہیں جی تو بہت لانگ ٹرم ہے. اٹس ناٹ دیٹ لانگ ٹرم, فرینکلی اسپیکنگ آل دس کین ہیپن ان 7 to 10 years. مگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم انگریزی نہیں بولیں گے تو ول بی ڈسکنیکٹڈ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, تو پھر انگریزی اپنا لیتے ہیں نا, انگریزی اپنا لیں. ہاں, بٹ انگریزی اپنا لیتے ہیں جو سدرن انڈینس نے کیا ہے. مگر ہمارے پاس یوز کیس ہے, سعودیہ ہمارے پاس یوز کیس ہے, چائنا ہمارے پاس یوز کیس ہے, مطلب وہ یورپ میں جائے تو شاید کوئی انگریزی بمشکل ہی کو بول سکتے ہیں. جی, فرق یہ ہے جی کہ بیسکلی چائنا, دیکھیں چائنا میں آپ چاہے ویسٹرن چائنا میں ہو کہ ایسٹرن چائنا میں ہو کہ ناردرن چائنا میں ہو کہ سدرن چائنا میں, ہر بندہ چائنیز میں لکھتا ہے اور بولتا ہے. عرب ممالک میں بھی بیسکلی آپ جس بھی عرب ممالک میں چلے جائیں ان کے ڈائلیکٹس فرق ہو جائیں گے, لیکن ہر بندہ ایک ہی زبان میں لکھتا ہے. دس از ناٹ دا کیس ود پاکستان انڈیا. بنگالیوں کا بیسکلی ایڈوانٹیج ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, بنگالیوں کا ایڈوانٹیج ہے بیسکلی دیر لنگوسٹکلی دیر ون پیپل, وی آر ناٹ ون پیپل. ٹھیک ہے, اب آپ بیسکلی اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں کہ جی یہ وجوہات ہے تو وہ وجوہات ہے. بھائی ریالٹی تو یہ ہے نا, ریالٹی تو یہ ہے کہ بھائی وی آر اے مکس آف مینی ایتھنیسٹیز, مینی ریسز, مینی ٹرائبس دیٹ ہیو کم ٹوگیدر ان دا لاسٹ 70-80 years. ٹھیک ہے, ٹو اسینشلی اسٹارٹ living in this geographic boundary. اب فیوچر کیا ہے, فیوچر میں آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے پہلے تو جس جیوگرافک باؤنڈری میں آپ باؤنڈ ہو گئے ادھر بیسکلی آپ نے اپنے حالات بہتر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کیوں جھنڈے اٹھا رہے ہیں فلانے ملک کے, فلسطین کے. ہم ہاں, دوسروں کی پرابلم ہماری بہت بڑی پرابلم ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کی پرابلمز نہیں ہیں, دیکھیں بہت بڑی پرابلمز ہیں, لیکن ہماری بھی کافی بڑی پرابلمز ہیں. بالکل ہے. اینڈ جب جس دن اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہر گاؤں میں ایک ٹیچنگ اسسٹنٹ ہوگا, ایک ٹی وی ہوگا, اس ٹی وی کے ساتھ بیسکلی انٹرنیٹ لگا ہوگا کروم کاسٹ کے ذریعے, جس ذریعے بھی, اور جو پروفیسرز ہیں یا جو سینئر ٹیچرز ہیں وہ بے شک کراچی, لاہور, اسلام آباد میں بیٹھے ہوں, لیکن وہ پورے ملک کو پڑھانا شروع کر دیں گے. آپ یقین مانیں کہ 5-10 سالوں کے اندر all of this can be transformed. نہیں, بڑی پیراڈائم شفٹ آ جائے گی. بٹ ہمارے وہ یہی ہے نا کہ یہ صوبہ الگ پالیسی پہ چلتا ہے, دوسرا صوبہ الگ پالیسی پہ چلتا ہے, اور سب وہ چیز نہیں ہے. Too many decision makers. ہاں, یہ سرٹنلی میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. بٹ اگین ہمیں سلیوشنس تو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے, اور ان اے نٹ شیل دیر آر لاٹس آف ادر تھنگس کہ جی ہمیں انفراسٹرکچر پہ بھی انویسٹمنٹس کرنی ہے. ہمیں پرابلی شاید اویئرنیس ہمارے لیے اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے, مائنڈ سیٹ شاید کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. فار می مجھے لگتا ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, میں ابھی اسلام آباد سے آیا ہوں نا, تو مجھ سے یہاں گاڑی تو نہیں چلائی جا رہی. اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ. میں خیر یہ جب یہاں رہتا تھا وہ الگ بات تھی, بہت چینج ہے. دیکھیے جی, آئی تھنک ہمارا تو یہ مائنڈ سیٹ کا چینج ہے. پتہ ہے کہ یار میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, بٹ میں کیا ایکٹ کر رہا ہوں یار, میں کس طرح جا رہا ہوں. بٹ آئی ڈو تھنک کہ بیسکلی ہمارا ایکسیسو فوکس ہے ٹورڈس انفراسٹرکچر. لائک وائی ڈڈ وی نیڈ اے $1 billion ایئرپورٹ ان اسلام آباد؟ صحیح ہے, وہ ہم نے آؤٹ سورس کر لیا.
صحیح ہے. آپ دیکھیں, آپ کراچی ایئرپورٹ کی ایگزامپل لے لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں آپ کو ملینز آف ڈالرز نہیں چاہیے, آپ کو میکسیمم شاید $1 ملین چاہیے ہوگا بیسک پورے کراچی ایئرپورٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور آپ کا کیا ٹھیک کرو گے آپ اس میں؟ کوئی پودے ڈال دو. دنیا کا جو سب سے نمبر 1 ایئرپورٹ ہے رینکنگز میں, وہ چانگی ایئرپورٹ ہے سنگاپور میں, جہاں بیسکلی فوارے اور پلانٹس بے انتہا بھرے ہوئے ہیں ایئرپورٹ کے اندر. اچھا. ٹھیک ہے, آپ پلانٹس ڈال دیں, آپ ایک گریٹنگ اسمائلنگ پرسن ایٹ امیگریشن ڈال دیں, آپ لائٹنگ بہتر کر دیں. ٹھیک ہے, آپ قطاروں کے لیے بیسکلی پکے ڈنڈے لگا دیں تاکہ بیسکلی جو یہ بھیڑ جو لوگوں کی آ کے بیسک ایک دوسرے کو دھکے ماری ہوتی ہے, دھکے دینا بند کرے. ایک ہم آپ پولیس والا کھڑا کر دیں جو کہ ہر بندے کو, جس طرح دبئی میں بیسکلی ہر بندے کو, دبئی میں کیا ہوتا ہے, دبئی میں آپ کا یہی لیبرر بیسکلی آ رہا ہوتا ہے نا, اسی کو لائن میں لگوایا جا رہا ہوتا ہے نا. تو ایوری تھنگ از سالویبل. The question is basically what is the priority. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی جو پرائیورٹیز بنا لی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اب جیسے اب آپ کا کراچی کے کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے. کراچی کی پرائیورٹی شوڈ ناٹ بی بیسکلی ٹو میک لائک میٹرو ٹرین کراچی جس طرح لاہور میں فضول کے پیسے خرچ کیے گئے, یا بیسکلی آپ جو ہے یہ روڈیں زبردست بنا دو, دبئی کی طرح بیسکلی اس کی شکل بنا دو, گاڑیاں اچھی کر دو. آل دس از جسٹ کاسمیٹکس. دا مڈل ایسٹ از ناٹ دا بیسٹ ایگزامپل ٹو ایمیولیٹ بیکاز دے آر لیونگ آن آئل منی. ٹھیک ہے, سو آپ نے بیسکلی ایگزامپلز لینے, تو آپ ایک کام کریں, آپ بیسکلی جرمنی جا کے دیکھیں, اور جرمنی میں دیکھیں بیسکلی کہ آپ کو کتنی ڈو یو سی opulence out there or not, اور نہیں آپ کو نظر آتی, شدہ پن آپ کو وہاں بالکل نہیں نظر آتا, نہ آپ کو بیسکلی دبئی اسٹائل انفراسٹرکچر نظر آتا ہے. لیکن جرمنی از ون آف دا موسٹ پاورفل اکانومیز ان دا ورلڈ. واٹ میٹرز از بیسکلی آپ ڈالر کتنے لے کے آ رہے ہو, ڈالر کتنے کما رہے ہو, دیٹ شوڈ میٹر. اور کراچی ڈالر کما کے دیتا ہے اس ملک کو, بالکل دیتا ہے. ٹھیک ہے, آج کراچی کو بیسکلی آپ انڈیپینڈنٹ کرنا شروع کر دو نا, کہ بیسکلی کراچی کی جو آمدن ہے اس کے ٹیکسز کراچی میں لگنا شروع ہو جائیں, میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں بیسکلی جو سرمایہ کاری بند ہو جائے گی. سو جو ایریا ڈالر کما کے دے رہا ہے اس ایریا کو پریولیج ہونا چاہیے انفراسٹرکچر اپ گریڈ کا, اور اس کے علاوہ کسی اور علاقے کو اپ گریڈ نہیں ہونا چاہیے. مشکل چیز ہے, بیکاز کراچی میں تو ایک عام آدمی ٹینکر سے بھی لڑ رہا ہے, روڈ کی صفائی سے بھی لڑ رہا ہے, یہ بھی کرنا ہے, پھر اسٹریٹ کرائم اوپر سے چیری آن دا ٹاپ ہے. سم تھنگز ان کراچی آر گڈ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ ان کو بیسکلی غلط کہتے ہوں گے, لیکن پانی از سم تھنگ وی پے فار ان کراچی. ان ریالٹی پورے پاکستان کو پانی کے پیسے دینے چاہیے, کیونکہ آپ ایک واٹر اسٹارفڈ کنٹری ہو. اب تو ہمارا بہت, اور آج بھی بیسکلی پانی بجلی سے سستا ہے کراچی میں بھی, بٹ خطرناک لیول تک ہے. اب ہمارے واٹر کرائسس آنے والے ہیں. شور, بٹ آج آپ بیسکلی ہر بندے سے پانی کے پیسے لینے شروع کرو گے تو بیسکلی لوگ ویلیو کریں گے, اس کو ویلیو کرنا شروع کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں بیسکلی کراچی میں بھتہ ہوتا تھا, بہت غلط ہوتا تھا. وہ بھائی بھتہ واز اے فارم آف ٹیکسیشن. اٹ واز ایکسٹورٹنگ ٹیکس فرام اے کارخانہ. اب وہ غلط بات ہے کہ وہ ٹیکس یا جو بھی پیسے نکلوائے جا رہے تھے وہ غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہے تھے, لیکن ایٹ لیسٹ شور طریقہ غلط تھا. لیکن اگر اسی کو بیسک وہی طریقہ اسٹیبلشمنٹ لیا, ٹیکس کیوں نہیں دے گا بیسکلی پاکستانی؟ ہاں ٹیکس تو دے رہا ہے, بٹ میں سمجھتا ہوں کراچی جتنا ٹیکس دے رہا ہے شاید ہی کوئی اور یہاں پہ. کراچی کا کہتے ہیں لالو کھیت جو ہے, جو کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کراچی میں, وہ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیکس چوری کون کر رہا ہے؟ لاہوری اور اسلام آبادی. یہ ٹیکس چور ہیں سارے.
ہاں بٹ آئی ڈونٹ نو وہاں پہ اتنا بزنس ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس ڈائنامکس میں, تو مجھے ایکچولی گاڑیاں تو آپ دیکھیں تو ویسے ہی زبردست گاڑیاں لوگ چلا رہے ہیں, نیا ماڈل آیا ہوتا ہے ہر گاڑی کا نیا ماڈل. اچھا منیب دیکھیں آپ نے, خیر ہم انفراسٹرکچر پہ بات کر رہے تھے, آپ نے ٹریول کیا ہے, آپ ٹریکنگ کرتے ہیں, پہاڑوں پہ جاتے ہیں. میرا بھی اتفاق ہوا, لاسٹ ٹائم میں ناران گیا تھا تو پورے ایریا میں فرام بالا کوٹ ٹو کون سی وہ ٹاپ ہے تو وہاں تک بابو سر ٹاپ, وہاں تک ایک ATM ہے, اور وہ بھی آپ کی لک ہے کہ وہ چل رہا ہے, اور انٹرنیٹ نہیں ہے, سگنلز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے. اب مطلب میں لوکل ٹورزم کی بات کر رہا ہوں, ہم جیسے لوگ مشکل سے جاتے ہیں, بڑا پلان کر کے جاتے ہیں کتنا جائے. سو کیسے باہر کا ٹریولر پھر کیسے یہاں پہ ہم اس ٹورزم کو سب کچھ سالو ہو جاتا ہے جی. جس دن بیسکلی ڈالر آنے شروع ہو جاتے ہیں نا, اس دن بیسکلی ڈالر کیسے آئیں گے, چلیں یہ بتاؤ. ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں FDI کے اوپر کیسے لا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں 70s میں اور 80s میں آپ کو جب ڈالر چاہیے تھے تو آپ نے لیبر بھیجی ہے مڈل ایسٹ, ٹھیک ہے. وہ مڈل ایسٹ بیسکلی لیبر جو گئی ہے وہ آج تک آپ کو ڈالر پاکستان بھیج رہی ہے. لیکن آپ نے بیسکلی آج سے 10-20 سال پہلے IT میں اتنا فوکس نہیں کیا. اور IT میں فوکس کا یہ نہیں مطلب کہ جی ریئل اسٹیٹ پارک شروع کر دو آپ, صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیٹ از ناٹ اے فوکس آن IT. فوکس آن IT از گیٹ یور سیکورٹی بیسکلی ان آرڈر, گیٹ یور انٹرنیٹ ان آرڈر, ڈیجیٹائز کریں پیمنٹس کو, بیسک ڈیجیٹائز کریں ملک کے اندر, یو نو ڈیجیٹل انکلوژن لائیں, لوگوں کو انکلوژن میں لائیں. آپ صرف یہ کرنا شروع کر دیں نا کہ بیسکلی آپ کل یہ اعلان کر دیں کہ جی پاکستان میں آپ کو کوئی فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, ویزا آن ارائیول ہے. آپ یقین مانیں بیسکلی آپ کا جو نمبر آف ٹورسٹ ٹو پاکستان وہ اگلے دن بیسکلی 10 گنا بڑھ جائے گا. اچھا, جو بندہ آئے گا ہر بندہ $100 تو لائے گا نا. ہاں وہ تو ایئرپورٹ سے ہی ان کی شروع ہو جاتی ہے, تو ادھر آپ کے بیسکلی $1000 بن گئے. صحیح ہے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر, ٹھیک ہے. اسی طرح بیسکلی آپ کہتے ہیں کہ جی یو نو ہاؤ ول پاکستان برنگ ڈالرز فار بیسکلی دا پاپولیشن. ہم کہتے ہیں پاپولیشن ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. دیکھیے جی آپ کو لوگوں کو بزنس کیسے ہوتی ہے, بزنس بیسکلی 2 لوگوں کے ٹرسٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ لوگوں کو اپنے پاس بلا کے ان کے ساتھ بیسکلی کنورسیشنز نہیں کر سکیں گے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکیں گے, آپ کے ساتھ کھا نہیں سکیں گے, تو آپ کی بیسکلی بزنس کیسے ہوگی. تو اسٹیپ 1 تو بیسکلی میں کہتا ہوں از ویزا آن ارائیول فار اینی ون اینڈ ایوری ون ان دا ورلڈ. اسٹیپ 1 وہ ہے. اسٹیپ 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی لینگویج جو ہے اس کو آپ اسٹینڈرڈائز کرو, اور بے شک آپ پرائمری اسکول سے لے کے بیسکلی انگلش کو مینڈیٹری کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسٹیپ 3 یہ ہے کہ جو آپ کا یہ انفراسٹرکچر جو لگا ہوا ہے انٹرنیٹ کا, مانا کہ شاید اتنا اچھا نہ ہو جیسے ناروے میں ہوگا, رائٹ, بٹ اٹس گڈ انف, رائٹ. اٹس گڈ انف کہ آپ کا تقریباً ہر گاؤں پاکستان میں ایکسیس ہے اس کے پاس. چلیں اگر انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے تو موبائل فون کی ایکسیس ہے. تو بھائی آپ بیسکلی کووڈ کو ایز این ایگزامپل لے کے آپ بیسکلی ریموٹ ایجوکیشن کو نیشنلائز کرنا شروع کر دو اور فری کر دو. اوکے, انویسٹ ان دیٹ, یو نو. Don't invest a few $1 billion or a few $100 million into another drone that is going to potentially be sold to Uganda, right? Like who cares? Like ultimately what you want is you want کہ آپ کے گاؤں سے کوئی بندہ اٹھ کے مہینے کے $100 کے لیے کراچی نہ آئے, لیکن مہینے کے $100 بیسکلی وہ لے کسی سے فرام سعودی یا فرام یوگینڈا یا فلپینس اور ویر ایور. بے شک ان کی ایک ویب سائٹ بنا لے, مہینے میں ایک دن کام کر لے, 2 دن کام کر لے, لیکن وہ $100 بیسکلی آپ کے لوکلی نہ آ رہے ہوں, باہر سے آنے شروع ہو جائیں. بیکاز آپ کی آبادی کا
ایڈوانٹیج صرف یہی ہے کہ اس کو آپ سروسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ سروسز یا تو آپ لوگوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کرو. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے لوگ اتنے جا رہے ہیں, کتنا بڑا بیسکلی المیہ ہے کہ جی لوگ برین ڈرین ہو رہا ہے. بھاڑ میں جائے بھائی. میں کہتا ہوں بیسک 250 ملین لوگوں میں سے 100 ملین لوگوں کو آپ نکال دو اس ملک سے, تاکہ وہ پیسے تو. مگر ایک اور چیز بھی ہے نا منی, پاکستان اوورسیز پاکستانی پاکستان میں 2 چیزوں پہ ہی پیسہ بھیجتا ہے, یا تو وہ پلاٹ خریدتا ہے یا وہ اپنے پیرنٹس کو پیسے بھیجتا ہے. واٹ ایلس؟ وائی ڈو وی بلیو کہ بیسکلی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ صرف بیسک پلاٹ کے لیے پیسے بھیجے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو اوورسیز پاکستانی ٹریول کرتا تھا نا, ٹھیک ہے, وہ بیسکلی مڈل ایسٹ میں کرتا تھا اور وہ سنگل کرتا تھا, اپنی فیملی کو لے کے نہیں جاتا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو پاکستان پیسے واپس بھیجنے پڑتے تھے. ابھی کی امیگریشن جو ہو رہی ہے وہ ایسے ہو رہی ہے کہ اکثر بیسکلی پیسے واپس نہیں آ رہے, پوری فیملی موو ہو رہی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ جی پاکستان سے نوکرانیاں یا ہوٹل کی بیسکلی فرنٹ ڈیسک مینیجرز پاکستان سے نہیں ہے. پورے آپ مڈل ایسٹ میں جائیں گے بیسکلی فلپینز بھرا ہوا ہے, انڈین بھرے ہوئے ہیں, یہ سارے بھرے ہوئے ہیں. ایون دبئی میں بھی, دبئی میں سارے بھرے ہوئے ہیں, پاکستان سے کوئی نہیں ہے. سو آپ نے اپنی جو پوری آدھی آبادی ہے اس کو بیسکلی آپ نے باندھ کے اپاج رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ پہ ڈپینڈنٹ رکھا ہوا ہے, اور آپ کی تنخواہ بیسکلی ڈبل ٹرپل تو نہیں ہوگی نا اگلے 1-2 سالوں میں. تو جب تک بیسکلی آپ ان عورتوں کو بھی نکال کے ان سے کام نہیں کرواؤ گے, ان سے کوئی پروڈکٹیو بیسکلی ڈالرز نہیں ان کرواؤ گے, تب تک بیسکلی بوجھ ایک مرد پہ ہی آتا رہے گا. سو ٹو آنسر یور کویسچن, پیپل کین بی ایکسپورٹڈ. لوگوں کی ایکسپورٹ کا جو ایشو ہے وہ پرائمریلی یہی ہے کہ پرانے وقتوں میں بیسکلی لوگ انڈیویجولی جا رہے تھے, ایز میلز جا رہے تھے, فیملی ممبر سارے پاکستان میں تھے. اب وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج آپ کا یہ ہے کہ جی آپ کوئی نہ کوئی کام پکڑو کسی کے لیے دنیا میں, اور اس کو سستے میں بیٹھ کے پارا چنار پاکستان سے بیٹھ کے کرو, اور ہو سکتا ہے. کلسٹرز بنائیں. کلسٹرز بنانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں, انٹرنیٹ نے آپ کو بنا دیا ہے. بٹ دیکھو منی, یہ خیر میری جب میں نے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہماری جب یہ ایک کانفرنس میں میرا موقع ملا کہ میں بات کر سکوں ان سے, میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے بہت اسپینڈنگ کی ہے. وی ہیو لاٹس آف انیشیٹو جہاں پہ ہم 10-10, 15-15 ہزار بچوں کو IT سکھا رہے ہیں. وہ کس لیول کی سکھا رہے ہیں, وہ کس اسٹینڈرڈ پہ آ رہے ہیں, از اٹ اسکلڈ ان امپلائمنٹ, وہ بچہ پلگ ان ہو بھی رہا نہیں ہو رہا, وی ڈونٹ ہیو اینی کلو. بہت سارا ہم بڑا اچھا اتنا انبلیویبل نمبر دیکھتے ہیں کہ جی ہر سال اس طرح ہو رہا ہے. بٹ ہم اپنی کوئی اس میں سے ایک اگر 10% بھی ہم اسپینڈنگ کریں اس چیز پہ کہ ہم اپنا اپ ورک بنا دیں, ہم اپنے پلیٹفارمس ڈیولپ کر لیں, تو ہماری ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی. سو بی اٹ, دیکھیے بٹ انڈیا ہیزنٹ ڈن دیٹ ایدر, رائٹ. Why are we dependent on these platforms? Stakes ہیں نا سر, stakes ہیں ان کے. Sure, but why are we dependent on these platforms? We are dependent on these platforms because we are unable to invite foreigners to come to our country to set something up in our country. So we have to get on these platforms to get کوڑیوں کے دام والا work from individuals. صحیح ہے, right? بالکل صحیح ہے. So the solution is not more platforms. The solution is basically getting people to trust to come to us and build relationships with us to essentially do something in our country. Either set up something in our country, and if not set up anything in our country, جیسے میں اپنے بھائی کی ایگزامپل دیتا ہوں. میرا بھائی بیسکلی کنسلٹنگ بزنس چلاتا ہے, اس نے پوری دنیا میں لوگ رکھے ہیں, لیکن پاکستان میں بھی بیسکلی لوگ رکھے ہیں. لیکن he only comes once a year to Pakistan just to meet that team. ٹھیک ہے, not کہ جی یہاں آ کے جی اس نے ایک IT پارک میں ایک دفتر کھولنا ہے. They have no دفتر, the people work from home. اب تو خیر دنیا ہی چینج ہو گئی ہے, تو آفس کا تو خیر وہ اولڈ اسکول ہو گیا. Exactly. ہاں صحیح ہے. So I think یہ کافی سارے میکرو ایشوز ہیں, اور میکرو ایشوز آپ اور میں سالو نہیں کر سکتے. آئی کین اونلی ہوپ کہ
ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں اب ایک ٹائم وہ بھی آیا تھا جب یہاں پہ بہت ایک اسٹارٹ اپ کا ایک اتنا بز ہو گیا تھا جی، اتنی ہیوج انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. واٹ آئی بلیو ہے اس کے باہر کا جو انویسٹر ہے اس کو اس لیے انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہے میں ایگزٹ نہیں کر سکتا. کیا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم باہر کی انویسٹمنٹس نہیں لا سکتے ہیں پاکستان میں؟ وی سی کمپنی کھولنا پاکستان میں ایک اور بڑا چیلنج ہے بیکاز وہ ٹیکسیشن سے ہی باہر نہیں نکلتے. اس کو کیونکہ آپ نے بہت ڈیپلی دیکھا ہے اسٹارٹ اپ کا ہمارا جو یہ کلچر ہے، انویسٹمنٹس ہیں، تو اس کے بارے میں کیا آپ کا؟ دیکھیے جی، جو زیادہ تر وینچر کیپٹل کا پیسہ پاکستان میں ڈپلوائے ہوا ہے، اور وہ آئی تھنک میکسیمم ایک سال میں 3.5 ملین ڈالر بیسکلی ڈپلوائے ہوا ہے. اور وہ بھی میرے خیال میں زیادہ تر پیسہ پاکستان میں ڈپلوائے ہوا نہیں، وہ اناؤنس ہوا تھا، آتا ہے پاکستان میں زیادہ. ہاں، اناؤنس ہوا تھا. دیٹ منی واز ٹو سیل ٹو دی اپرچونیٹی آف 250 ملین پاکستانی. ٹھیک ہے کہ جی آبادی آپ کی بہت زیادہ ہے، یہ آبادی کنزیوم کرے گی، یہ آبادی ٹرانزیکٹ کرے گی، اور اس آبادی کی ٹرانزیکشن اور ٹریڈ سے ہم اتنا پیسہ بنا لیں گے کہ جی ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریٹرن دے گی ہمیں، اور وہ ریٹرن بیسکلی ہم باہر لے کے جا سکیں. وہی ساری اسمپشن تھی. یہ اسمپشن تھی. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جو چینج نہیں ہوئی وہ یہ چینج نہیں ہوئی کہ جی آپ کے ملک میں یہ آبادی جو ہے، یہ اس میں کافی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ اس کو آپ ہائر کر سکتے ہو، اور اس کو آپ ہائر کر سکتے ہو بیسکلی کچھ ایسی چیز بنانے کے لیے جو کہ باہر بک سکے. صحیح، چاہے وہ ٹی شرٹ ہو جائے یا وہ سافٹ ویئر ہو جائے. سو آئی تھنک دیٹ ہیزنٹ چینجڈ. سو وائل the VC landscape has been somewhat disappointed because پاکستان کا جو پوٹینشیل پہلے آپ کو باہر سے نظر آتا تھا وہ ریپ ابھی تک نہیں ہوا. یا تو ٹائم نہیں ملا ہمیں زیادہ، یا ہم بیسکلی انفلیشن پریشرز میں اتنے پھنس کے کہ ہماری مڈل کلاس گرو نہیں ہوئی. انفلیشن کا بھی ایشو ہے، بالکل صحیح ہے. یا ہماری بیسکلی میکرو انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ غلط تھی. بٹ دیکھیں آج نہیں ہے تو بیسکلی کل آ جائے گی. وی سی منی آئے گا پاکستان میں، رائٹ؟ کیونکہ بالآخر بیسکلی آج نہیں تو کچھ سالوں میں پاکستان کی اپرچونٹی پریویل کرے گی. لیکن پاکستان کی اپرچونٹی صرف تب اٹریکٹیو رہے گی جب پاکستان کی آبادی کچھ پیسے کمانے شروع کرے. کیوں نہیں کما رہے ہیں؟ مطلب وہ ہم اس چیز پہ رہے ہیں. ہاں نہیں تو ایک اسٹارٹ اپ بھی تو اس چیز پہ کوشش کرتا ہے کہ میں بس وہ وی سی منی پہ جو ہے وہ کیش برن کرتا رہوں. اور جب گول تو نہیں ہے نا یہ، گول تو یہ ہے نا کہ آپ بیسکلی وی سی منی، انویسٹمنٹ منی لیں، اس کے بعد آپ ایک بزنس ایسا کھڑا کریں جو کہ خود انڈیپینڈنٹ ہو سکے اور پروفٹ بنا سکے، اور وہ پروفٹ انویسٹر کو واپس دے سکے. رائٹ؟ ہم نے اصل میں بہت چھوٹا سائیکل دیکھا ہے وی سی کا، اور اس سائیکل میں بیسکلی کافی ساری کمپنیاں بسٹ ہو گئی ہیں، تو ہم نیگیٹو ہو گئے ہیں اس کے بارے میں. لیکن فنڈامنٹلی I don't think کہ پاکستان will ever cease to be an opportunity. I think Pakistan will continue to be an opportunity. Just return on investment کی timing can get skewed, or you can be disappointed in that timing because of the macro events both globally and in the country. اور وہ گیپس کیا ہیں جس پہ کہ کسی اسٹارٹ اپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا مارجن ہے کہ ہم انوویشن پہ آ سکتے ہیں، اتنا گیپ ہے پاکستان مارکیٹ میں فور اسٹارٹ اپس، چلو یار یہ ایریا کر لیتے ہیں. دوسرا یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ پر کیپیٹا کیا ہے. اگین آپ نے جیسے وہ بات کی کہ مڈل کلاس جو ہے وہ اس نے پریویل نہیں کیا. کتنا کوئی ہمارے پاس یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یونیکارن تو نہیں بن سکتا پاکستان میں، مشکل ہے. مارکیٹ چھوٹی ہے، یا ہماری وہ ڈائنامکس بہت شارٹن ہے، پھر جی ڈی پی بھی امپیکٹ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا، آپ کی بیسکلی اسٹاک ایکسچینج پہ کتنی کمپنیز $1 بلین سے اوپر کی ہیں.
ہمیں اکا دکا ہی اکا دکا ہی ہے رائٹ. ہاں. So yeah, so I think basically the country has to do better for you to have a tech unicorn as well. ہمیں کیا چیز روک رہی ہے کہ ہم گلوبل نہیں سوچتے؟ میرے خیال میں بیسکلی ہم نے چیزیں بنانی بند کر دی ہیں. چیزیں چاہے وہ ٹیبل ہے, چاہے وہ امپورٹ اکانومی تو ہے ہماری, ہر چیز ہم امپورٹ پہ بلیو کرتے ہیں. اینڈ ان مینی ویز میں کہتا ہوں کہ ایران کی جو سینکشنڈ ایز اے سینکشنڈ کنٹری جو اس کو ہم سمجھتے ہیں بڑے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ایکچولی اس کو کافی ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں. کیونکہ ابھی آپ ایران کو دیکھیں گے, ایرانی سب کچھ خود بناتے ہیں, چیز سے لے کے آپ ڈیجیٹل پیمنٹس دیکھیں, ہر ایرانی کے پاس بیسکلی ایک پیٹرول کا کارڈ ہے. اس کو سبسڈائز پیٹرول ملتا ہے لیکن ہر بندہ ڈیجیٹلی ٹرانزیکٹ کرتا ہے. ہر بندہ ایران میں فارسی میں سرچ کرتا ہے. سو آئی تھنک ایران نے 2-3 چیزیں بہت اچھی کیں. ایک تو تعلیم پہ بہت فوکس رکھا. آپ کا بہت تعلیم کا گیپ ہے. آپ کا جو گارڈ ہے اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو بیچارہ پرانے فون پہ بیسکلی مشکلوں سے ٹائپ کر سکتا ہے, نہ کہ بیسکلی آپ کی طرح انگریزی میں بیسکلی کرے. سو آئی تھنک ایجوکیشن ہیز ٹو بی سالوڈ ان نیکسٹ 10 years. اینڈ آئی تھنک بیسکلی کوئی سلور بلیٹ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہ بیسکلی کل کوئی دوائی لے لیں گے اور پرسوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹائم لگے گا, لیکن میرا نہیں خیال ہے بیسکلی 7 سے 10 سال کے اوپر لگے گا. اینڈ آئی تھنک بیسکلی چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں. اور یہ ملک بہت بڑا ہے جی, 250 ملین لوگوں کا ملک ہے. آپ کہیں بیسکلی اس میں آدھے لوگ بھی جو ہیں وہ مایوس ہو کے افغانستان چلے جائیں, بڑی آبادی ہے, افغانستان چلے جائیں, پھر بھی بیسکلی جو ہے نا بہت آبادی ہے سر, بہت لوگ ہیں ہم لوگ, 1.5 ملین 100 ملین بیسکلی لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. سو اب چلیں, خیر باتیں تو کرنے کی بہت ساری ہیں. ایک اور وہ کوشچن بھی تھا میرے ذہن میں. سو دیر آر لاٹس آف چیلنجز پاکستان میں, ہم مانتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اور ابھی اگر کوئی اسٹارٹ اپ ہے یا اب تو خیر اب کوئی اس میں آتا ہے کہ جی اٹس اے فینسی ورڈ, بٹ اگر کوئی پاکستان میں کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں, اس کے لیے کیا آئیڈیل سٹیج ہے کہ جہاں پہ کیا وہ پہلے جاب کرے, ایکسپوجر لے, سمجھے, سیکھے, دھکے کھائے, پھر جا کے وہ بزنس اسٹارٹ کرے. بزنس کا اسٹارٹ کرنا چاہیے بھی یا نہیں کرنا چاہیے, کیا ڈائنامکس ہے جس کو وہ دیکھے, انویسٹمنٹس کی طرف جائے نہیں جائے, بوٹ اسٹریپ کرے. دیکھیں آج کل تو انویسٹمنٹس آپ کو ملیں گی نہیں, ٹھیک ہے, سو بہتر ہے بوٹ اسٹریپ ہی آپ کریں. لیکن کچھ بھی ہے شروع کریں آپ. دیکھیں میرے خیال میں جب آپ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ سال نوکری کرنا لازمی ہے, تاکہ آپ کام سیکھیں. کیونکہ کام سیکھے بغیر بیسکلی جو ہے نا آپ مار کھاتے ہیں, بہت مار کھاتے ہیں. ہاں کیا مطلب ہمیں آپ تتر بتیرے ہی بیسکلی آگے پیچھے پھرتے رہیں گے, رائٹ. سو آئی تھنک کچھ سال تو آپ کو کام کرنا ہوگا. لیکن اس کے بعد چاہے آپ نے چپس کا ٹھیلا لگانا ہو یا آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہو, کچھ بنائیں اور کچھ بیچیں. آئیڈیلی کچھ ایسا بیچ پائیں جو کہ آپ دنیا کو بیچ پائیں اور ڈالر لے پائیں پاکستان کے لیے. رائٹ, فورگیٹ پاکستان کے لیے, اپنے لیے. میں اگین وہ یہ پچھلا سوال بھی میرا تھا, یہ بیریئر ہے, ہم گلوبل لینڈسکیپ کو نہیں دیکھتے, یا تو ہم جان بوجھ کے تھوڑا سا چھوٹے سے اسٹارٹ کرتے ہیں ود ان دا سٹی, یہ بیچنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ سروسز میں نے ادھر کرنی ہے. گلوبل کا ہے ہمارا ایشو, بہت کم ہے کہ جو اتنا اس پہ سوچتے ہیں. تھنک بگ کا بھی ہمارا پرابلم ہے, بہت ڈرے ہوئے رہتے ہیں, ریزروڈ رہتے ہیں کہ اچھا یہ کرنا ہے.
زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا. سو رسک ٹیکر پرابلی پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس جی, اور ہم نے بیسک جن کے پاس پیسے دیکھے ان کو کوئک رچ دیکھا ہے ہم نے, جو جتنا کوئی ریئل اسٹیٹ کا پیسہ ہے یا آگے پیچھے کسی نے مارا ہوا ہے, بیسکلی ڈمکے کا پیسہ ہے, رائٹ. اینڈ سو ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ ڈیڈ پڑی ہوئی ہے سب یار, کچھ بھی نہیں ہے, آپ بیچ نہیں سکتے اپنی چیز. بالکل ایگزیکٹلی. ہاں سر, تھینک یو سو مچ منیب, اٹ واز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو اینڈ تھینکس فار یور ٹائم. بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی کسی وقت میں آپ کو انگیج کروں گا, ہم باتیں کریں گے. چلیں, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو منیب. تھینک یو سو مچ جی. کیپ واچنگ CXO پوڈ کاسٹ. السلام علیکم.